أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قبر المؤمن روضة من رياض الجنة قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كما تعيشون تموتون كما تموتون تبعثون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبتنا واتباعنا درود و سلام پڑھو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. جس دور پہ نظام تھی دنیا وہ دور ہم بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا وہ دور ہم بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، چہرہ تو دیکھ لیا عین میں ہر داغ نہ دیکھا سینے میں، مسلمان نے دنیا میں ایسا جی لگایا کہ مرنے کو بھول گئے، دنیا کے آئے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو وہ 2 دن کا سفر ہے، جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے، 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا گھر قبر ہے، دنیا کے آئے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ اللہ کریم دی بے حد حمد و ثنا، صفت و ثنا تعریف تو بعد لا تعداد لا محدود درود نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ذات بابرکات تو بعد اللہ جل جلالہ امن والہ برحانہ دی بارگاہ احدیت کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات تمہاری میری سب کی حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول منظور فرمائے، جس مرحوم مغفور دے اشال ثواب دے دعا واسطے اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ کریم اس مرحوم نو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے، روز قیامت نبی کریم علیہ السلام دی شفاعت تو بہرابر فرمائے۔ یقیناً میرا یہ وجدان دے ایمان دے عقیدہ ہے کہ جس مہینے دے اندر اللہ کریم نے دوزخ کے دروازے بند کر چھوڑے ہیں، جنت کے دروازے کھول چھوڑے ہیں، اور نبی علیہ السلام دی احادیث مقدسہ بھی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی بندے کا خاتمہ ایمان دے ہو جاوے، فرمایا مرد وقت زہرا دے بابے جہاں کلمہ نصیب ہو جائے، فرمایا اور رمضان المبارک دا مقدس مہینہ ہوئے، فرمایا قبر بعد جائے گا زہرا دے بابے دی پہلے زیارت ہوئے گی، فرمایا اور دوزخ کے دروازے اس مہینے کے اندر بند نہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے نہیں، دوزخ کے دروازے کیوں بند نہیں، جنت کے بوئے کیوں کھلے نہیں؟ اللہ نے حضور دی امت انعام کیا، اللہ نے نبی علیہ السلام دی امت کے کرم نوازی فرمائیے، فرمایا اس گالوں کے جڑا ماہ رمضان مبارک کے اندر بندہ فوت ہو جائے اور خاتمہ ایمان دے ہو جائے، فرمایا وہ دوزخ جا نہیں سکتا، جن سے بوئے کھلے ادھر ہی جائے گا، فرمایا
اس واسطے کتنے بڑے خوبصورت گل کی تھی کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر اے جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں فرمایا۔ اس واسطے ساڈا ایمان کا عقیدہ ہے کہ ماہ رمضان مبارک دی مقدس انہاں گھڑیاں دے اندر، انہاں لمحات دے اندر، جنہاں گھڑیاں دے اندر رب کریم اختیار دے وقت ایماندار مومن دے روزے دا 60,000 دوستیاں نو جنہاں دے اوتے دوزخ واجب ہو جاندی ہے فرمایا، اللہ اختیار دے ٹائم انہاں نو دوزخ تو کڈ کے تے جنت داخل فرمائے دے فرمایا اس مہینے دے اندر فرمایا۔ اور اے او مہینہ ہے جس مہینے دے اندر رب دے فرشتے امت محمد کیا صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے داراں دے اوتے رحمت کا درود دے سلام بھیجتے نے فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ علی المستحسنین فرمایا اللہ دے فرشتے درود سلام بھیجتے نے فرمایا روزے داراں دے اوتے جڑے سویرے سحری کھانے نے فرمایا انہاں دے اللہ دے اوندے فرشتے سلام بھیجتے نے فرمایا۔ اتنی خوش نصیبی ہے کسی بندے نو دنیا دا کوئی امیر بندہ یا کوئی وزیر یا صدر سلام چکرے اس کی موج لگ جاتی کہ فلاں پیر صاحب نے یا فلاں مشائخ نے یا فلاں امام نے یا فلاں وزیر نے مینوں سلام کیتا ہے۔ خدا دی قسم ہے جس سحری کھاون والے تے لقمہ اساں پہ کھاندے ہیں، غذا اساں پہ کھاندے ہیں، مگر رب اور دے فرشتے سلام بھیجندے کرنے سحری کھاون والے تے فرمایا۔ اور رحمت العشرہ گزر گیا، سارے بزرگ دی جس دن فوت ہوئے نے وہ اشرا میرے خیال ہے مغفرت والا شروع ہو گیا، یہ ہن اشرا مغفرت والا جا رہا ہے، اگلا اشرا جڑا ہے وہ جہنم دی آزادی والا اشرا ہے۔ تے جس مہینے دے اندر مغفرت والا اشرا بھی ہوئے پھر رمضان دا مہینہ بھی ہوئے تے اس بندہ مومن واسطے 40 بھی نہیں بلکہ کئی 100 سینکڑوں کی تعداد کے اندر مومن جنازہ پڑھ کے دعا کا انتظام کرن، میرا خیال ہے دعا لے ہاتھ بعد اٹھے ہوں گے مومن کی قبر پہلے فراغ ہوگی فرمایا۔ ایمان دی بھی چاس آ گئی پھر مرن دی بھی چاس آ گیا فرمایا۔ اس گلوں میں آتا ہوں نا کہ ہر دعا دے نال یہ دعا ضرور کیتی کرو کہ مالکا مرد وقت خاتمہ ایمان دے فرما دے۔ یہ کوئی گارنٹی نہیں کہ بندہ زیادہ لمبا نمازہ پڑھتا ہوئے خاتمہ ایمان دے ہو جائے گا، گارنٹی نہیں۔ بندہ زیادہ زکات خیرات حج عمر ارکان اسلام ادا کرے دا ہوئے شاید خاتمہ ایمان دے ہو جائے، گارنٹی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے دے اندر ایک بندہ مسلمان ہو گیا تے جہاد شامل ہو گیا، جب شامل ہویا نا کافران دوتے اپنی تلوار شمشیر بڑی ننگے طریقے نال پیا چلاوے، ان دی تلوار دے نال کافر گاجر تے مولی دی کار پہ کٹی چل۔ صحابہ فرمایا سونیا فلاں نوجوان ہوئے کھیوے کیویں کافر نال مقابلہ پیا کریں دے؟ میرے کملی والے نے ارشاد فرمایا ایندا خاتمہ ایمان دے نہیں، افسوس اس گل دا ہے کہ مرد وقت دا خاتمہ ایمان دے نہیں فرمایا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ جس وقت تو بندہ فوت ہویا نا فرمایا کافروں مار کے درد مارے اپنی تلوار نال آپ کو قتل کر دیتا، خود حرام خودکشی کی تو فرمایا تے خاتمہ ایمان دے رویا فرمایا۔ خدا دی قسم اس وقت سے نماز نال بھی روزے نال بھی رب روزے دے وقت دعاواں قبول فرمے دے فرمایا، اور فرشتے انہاں دعاواں دے آمین کہندے نے فرمایا۔ روزے داراں نوں خاص کر کے ہدایت افطار تو پہلے کم از کم 10 سے 15 منٹ پہلے دعا دے ہاتھ مالک کو کہ پتہ ساری رات کا جاگنا، ساری رات کے تراویح دے قرآن پڑھنا، اس ساری رات کا دکھ و پیاس تے شام دے وقت تیرے منہ والی جڑی بوئے نہ فرمایا یہ خالی دنیا دے وچ بوئے رب دے ہاں دا مقام کستوری تے مشک دی ود کے فرمایا۔ اینوں اختیار دے وقت دعا دے ہاتھ چاہتے ہیں، اور دعا مولا علی پاک فرمیندے کہ خالی اپنے واسطے نہ منگی کر، فراغ دلی نال، وسیع القلبی نال، وسیع النظری نال دعا ہر مومن مسلمان وقت منگی کر، بلکہ کوئی تیرا دشمن ہوئے تو اون دے حق میں دعا منگی کر فرمایا۔ اور روزے دار روزہ ایک واحد عبادت ہے جن دے واسطے سمندراں آخری مخلوق ہے دنیا دی، آخری مخلوق ہے دنیا دی سمندراں مچھلیاں بھی روزے دار واسطے دعائے مغفرت فرمایا۔
روزے دار واسطے سمجھ رہے ہیں مچھلیاں بھی دعائے مغفرت منگتے نہیں فرمایا ان گلوں اج دی ایصال ثواب دی سن محفل سارے بزرگ علی امین صاحب دے ایصال ثواب واسطے جڑی سجائی گئی ہے اساں دے واسطے کل خانی دا جو انتظام و اہتمام کریں گے تاکہ کچھ سکھ ونوں کچھ پڑھ ونوں کچھ دامن چھپا ونوں یہ زندگی دا خدا دی امانت ہے کس وقت بلاوا آ گیا پتہ نہیں رہنا جوانی یا بڑھاپا ہے جس عالم وچ بھی ہو جدو خدا دی طرف بلاوا آمنے پھر کسے روک نہیں سکنا تے بلاوا اس طریقے نال آوے تاکہ دنیا دے جاویے تے ہر کوئی رویے قبر وچ بھی جاویے تے قبر خوش ہو جائیے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانے دے اندر ایک یاتی بندہ اسلام لایا کلمہ پڑھ کے دوست نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاد وچ لے گئے غالباً جہاد غزوہ بدر اسلام دی پہلی جنگ آئی یا غزوہ حنین آئی انہاں دو جنگاں وچ ایک جنگ ہے جن تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہادی نو اپنے نال لے گئے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اون دی ڈیوٹی لئی کہ تو جڑے مجاہد جہاد وچ آئے نے نا انہاں دے جانوراں دی رکھوالی کرنی انہاں دے اٹھاں تو چراوا بننا فرمایا تے تو چرواہے ہیں فرمایا انہاں دی رکھوالی کرنی وہ کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ جی میں جناب کا حکم فرمایا وہ چرواہ بن گیا جنگ فتح ہو گئی مال غنیمت ہتھے آ گیا نبی پاک علیہ السلام نے ہر صحابی میں مال غنیمت تقسیم کیتا کہ اس صحابی دے حصے دا بھی کچھ مال غنیمت آیا حضور نے ایک صحابی دے ہاتھ دے کے بھیجا فرمایا جاؤ جڑا اٹھاں کا رکھوالا ہے نا فرمایا چرواہ ہے انہوں نے مال غنیمت دے کے آؤ جس وقت انہوں مال غنیمت پیش کیتا نا تو اس صحابی کو وہ سوال کریں گے فرمائیں دے کہ یہ کیا ہے انہوں نے کہ مال غنیمت ہے تیرے حصے دا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیتے وہ کہ میں این واسطے دا کلمہ نہ پڑھیا اللہ صحابی دا عشق تے ایمان دیکھو صحابیہ دے میں کوئی مال واسطے دا کلمہ نہ پڑھیا وہ مال پیا تے بھج پیا حضور دی خدمت چ آ گیا رو کیا کریں دے آدھے یا رسول اللہ میرے ماں باپ والے قدمہ تو قربان من سونے کملی والے آپ زہرہ دے بابیاں میں مال واسطے کا کلمہ نہ پڑھا میرے آقا نے فرمایا وہ تیرے کلمہ پڑھن دا مقصد کیا ہے اس یابیہ دے یا رسول اللہ میرا مقصد کلمہ پڑھن دا ہے کہ میرے جسم دا ہر ایک ٹکڑا تھوڑے قدمہ تو قربان ہوئے فرمایا آقا دشمن کی تلوار ہوئے فرمایا میری گردن ہوئے فرمایا تے میری گردن تواڈے نام تے فرمایا اتر جاوے لہ جاوے یا رسول اللہ دین اسلام دی خاطر میں قربان ہو جاواں آقا میں تے کلمہ اس واسطے پڑھیا سی مال واسطے کلمہ نہیں پڑھا میرے مصطفیٰ نے فرمایا اج تو مال لے لے تے تیرے دل والی رضا ہے تے رب تیری دعا نو قبول فرما لے گا فرمایا اور موقع آ گیا یاد میں شامل ہو گیا جب شامل ہویا نا جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے فرمایا جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ اقدس کے اندر اس تے ٹکڑے اٹھا کے جب لائے گئے نا حضور نے فرمایا یہ کون ہے صحابہ کا یا رسول اللہ اے او فلاں جنگ والا صحابی ہے جڑا کہندا سی کہ میں مال واسطے کلمہ نہیں پڑھیا سنیا تواڈے قدموں تے قربان ہونے لئی کلمہ پڑھیا فرمایا میرے آقا نے فرمایا اے صحابہ جس نے جنتی کے چہرے کو تکراؤ فرمایا اس صحابی کے چہرے کو تکے فرمایا اس کی لاش پر فرمایا ملائکہ آلہ و مالا کے فرشتے اتر کر درود و سلام بھیج رہے تھے موت اللہ دے تو ایسی موت دے فرمایا کہ جیے جب ترے تو زمانہ روئے قبر میں جب پہنچے تو قبر خوش ہو جائے کہ حضور کا سچا غلام آیا ہے فرمایا حضور کا سچا امتی آیا ہے فرمایا اور نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دا دین اسلام واسطے اتنی محبت اور اتنا پیار اور اتنی الفت دین اسلام واسطے خدا دی قسم ہے کہ او صحابہ حضرت عروہ بن مالک کہتے ہیں میں ابو جہل کی طرف قاصد بڑھا کے مقام حدیبیہ دے جس وقت آیا نا میں کہ جا کے دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے تے مسلمان کس ارادے نال آئے آدھے جس وقت میں مقام حدیبیہ دے آئے تھے میں دیکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام صحابہ نبی علیہ السلام دے وضو والا پانی بھی تلے نہیں دما لیندے وہ بھی چاہ کے دے چہرے تے مار کے فرمایا
میں پچھا من کے خبر دیتی ہے میں کہ ابو جہل مکے دے سردارا دنیا دی کوئی طاقت اس محمد کو شکست نہیں دے سکتی جہدے غلام اتنے وفادار دے جان نثار نے فرمایا جہدے وضو والا پانی زمین تے نہیں وجن دے دے خدا دی قسم ہے اس دن کتنی محبت دے وفا کرنے واسطے تیار ہے فرمایا. حضرت زائر نبی علیہ السلام دے صحابی جڑے دیات کو پھل فروٹ تے سبزیاں لے کے آمنا تے منڈی فروخت کرے لا اور حضور علیہ السلام واسطے کچھ تحفے طوائف سبزیاں دے پھل فروٹاں دے وہ لے کے حضور دی خدمت وچ پیش کرے نا تے میرے آقا فرماوے نا اے ساڈا دیاتی دوست ہے اساں دے شہری دوست ہے فرمایا. حضور فرماوے نا اے ساڈا دیاتی دوست ہے اساں دے شہری دوست ہے فرمایا. اور نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ بار بار آویا حضور دی خدمت جو سبزیاں پیش کریا فرمایا. ایک نے منڈی دے اندر سبزی بیچیندا کھڑے میرے کملی والے جتھے کہ میرا غلام کھڑے حضور تشریف لے گئے بن کے پچھو سائڈ کنڈ والے پاس بن کے اکھاں دے ہاتھ چ رکھے نے تے حضور فرمائے نے پوچھ کون ہے فرمایا دسا کون ہے غلامہ کی محبت رکھو تے حضور کی غلامہ نال محبت رکھو. حضور فرمایا تے ساتھ کون ہے اللہ اکبر صحابی دے اکھاں دے ہاتھ جس وقت ہے نا حضور دے صحابہ فرماتے ہیں کہ نہ حضور کو اصل تلاش کروا نا تے بس حضور جیڑی گلی چ گزر ونجا خوشبو پہ آندی ہویا فرمایا سب پتہ چل ویندا ہے کہ حضور ہی گلی چ گزر گئے فرمایا. وہ سیابی حضرت زائر دیاتی سبزیاں کاشت کرنے والا سیابی وہ آدھے کہ جس وقت حضور کے ہاتھ میرے آنکھاں دے دلہ والے ہاتھ ہے نہ فرمایا خدا کی قسم میں میری محبت انتہا نہیں فرمایا. میں کہ یا رسول اللہ دے سے سب بعد فرمایا پہلے میں اپنی پشت حضور دے سینے نال فرمایا ملن شروع کر کے فرمایا میرا ایمان ہے جیڑا جسم یا جیڑا کپڑا محمد دے جسم نال مس کر ونجے دنیا دی آگ تو جہنم دی آگ آسانی کرے گی فرمایا. فرمایا میں منن شروع کر دے فرمایا حضور میرے کو کرسچن کے ساتھ کون اللہ اکبر آدھے یا رسول اللہ تسا محمد ہے بے جنہ کو میں سبزیاں پیش کرے نہ فرمایا. حضور فرمایا تو ساڈا دیاتی دوست ہے اساں تیرے شہری دوست ہیں. دوستو یہ ساری زندگی جڑی خدا دی امانت ہے خدا دی عزت دی قسم ہے اساں نبی پاک علیہ السلام دے سچے غلام بنو سچی محبت ہو جائے دلو امتی جتھا بھی مشکل کشا مشکل ہو چوسی امتی جت بھی مصیبت ہے چوسی فرمایا میرے کملی والے خود ان دی مصیبت کو پہنچے فرمایا. نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ مصر دے بادشاہ ہے اور یا شام دے اندر بادشاہ ہے یا مصر دے اندر بادشاہ ہے. مصری دو بندے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ماذ اللہ جس میں اقدس کو کٹ کے اپنے ملک چلائے بننا چاہتے ہیں. نور الدین زنگی کو دی عاشق رسول جو ہے نا حضور نے زیارت کرے انہاں دو بنجان دا چہرہ حضور نے سامنے کی آپ فرمائے اے نور الدین زنگی یہ دو شریر انسان ہیں کئی لوگ شاکر دماغ بھی ہو گئے فرمایا شریر انسان ہیں انہاں دے شر کو فرمایا میں بچا. نور الدین زنگی اتھے 16 دن کا سفر کیتے سی مدینے طیبہ وچ آئے آپ نے آ کے خیرات کی تھی صدقات کی نے زکات کا انتظام کیتے ہر بندہ ہے نور الدین زنگی دی زکات تے خیرات لمن واسطے بعد پوچھنا کرے نور الدین زنگی کی کوئی بندہ رہ گئی ہے انہاں کے دو بندے آئے بدل جڑے پہر ملک دے فرمایا او نہیں آئے آپ فرمایا انہاں کو میرے سامنے کرو. جس وقت انہوں کو سامنے کی تو نے نا نور الدین زنگی فرمایا یہ دو شریر انسان جڑے حضور کو تکلیف دینا چاہتے ہیں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا چاہتے ہیں. توجہ میرے والے پاس اللہ اکبر آپ انہوں نے کمرے تشریف لے گئے گھر تشریف لے گئے جہاں من کے دھونے وہ اتنے مسلح بچھائی کھڑے نماز آئیں تسبیحیں تھلے چٹائی دے تلو غار پھٹ کے حضور کی قبر انور تک پہنچنے کی کوشش ہے. اتو اگر ایمان والا نبادہ ہوئے دے وچوں منافقت والا نبادہ ہوئے وہ ایمان نہیں وہ کلمہ نہیں وہ مومن نہیں وہ مسلمان ہی نہیں. اتو اسلامی نبادہ ہوئے اتو تسبیح ہوئے دے وچوں ککھ نہ ہوئے
اتو ڈاجا نہیں ہوئے سب کچھ ہوئے وچوں نبی دے دین دی دے حضور دی بغض تے عداوت ہوئے فرمایا ایسا بندہ دیندار بھی نہیں ایسے بندے دا ایمان کا نام نہیں فرمایا نمازاں دے سچ دا پڑھا ہوئے باقی لوگ بھی تھے مگر خدا دی قسم ہے ایمان سارا نماز روزہ حج زکات اس وقت کامل دی اکمل ہے جس وقت محمد کے دین نال حضور دی محبت سارے دل وچ فرمایا حضور دی یہ سچی محبت ہے اللہ اکبر امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کیا بات آپ نے فالج ہو گیا جناب فالج ہو گیا دنیا دے ڈاکٹر کو طبیباں کو علاج کرا کے تھک پہ کہ تھوں آرام نہ آیا آرام نہ آیا تے حضور دی بارگاہ دے وچ ہدیہ نذرانہ عقیدت پیش کی تو نے لاتا یا رسول اللہ دنیا دے سارے طبیب جواب دے گئے آقا ہے آخری واحد ذات ہے جری کرم نوازی فرما دی میرے آقا نے دیدار بھی کروایا تے فالج علی جاد یزال ہاتھ مبارک پہ نے وہ جا بھی ٹھیک ہوئی کروایا جویں درد بندا ہے مدینے دا والی ایویں درد کہہ تو وڈائے بنائے اللہ تعالی میری حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول منظور فرماوے مسجد دے کچھ آداب نے یہ بھائی صاحبانہ نے میرے خیال ہے سہری دا نہیں انتظام کر افطاری دا انتظام نہیں کر ویندے ہیں مگر یہ کچھ احترام ہے اس وقت سارے اتنے مسجد وچ کھاونا یا سمنا اس وقت جائز چیز جنہاں سن نوائی سنت الاعتکاف پڑھ گئے نوائی تو سنت الاعتکاف پڑھ کے سو کیوں مسجد ہے مقدس جگہ ہے ان دا احترام ضروری ہے لہذا اساں ان دا احترام نہیں کرنا یہ پڑھ بھی گھنو نوائی تو سنت الاعتکاف وہ تو بعد اپنا کھانا بھی تے جائز ہوئے سی باہنا بھی تے نماز اپنا سمنا بھی جائز ہوئے سی اللہ تعالیٰ حاضری قبول منظور فرماوے وما علینا